اب میں یہ عرض کر دوں کہ میں جس کو کہنا چاہیے نفس مضمون، کیونکہ محفل کی جو تمہیدی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے آگے کی، آج کی نشست کی. اب آپ کے سامنے میں آغاز کرتا ہوں اپنے شکوے کا. یہ شکوہ کیوں تحریر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اقبالیات میرے پیریڈ میں آئی تو میں شکوہ اقبال کو میں نے پڑھا، مجھے لطف آیا، میں نے بار بار پڑھا اور اس کے بعد میں یہ سوچا کہ میں بھی شکوہ تحریر کروں. لہذا چونکہ ذوق شعری کا جہاں تک تعلق ہے وہ صغیر سنی سے تھا. اب سوال یہ پیدا تھا کہ اقبال کے شکوے کے مقابل بیٹھ کر شکوہ کہنا بڑا کاردار ہے، لیکن اللہ کا فضل یہ ہوا کہ میں نے جو شکوہ تحریر کیا، ایک مشہور غزل تھی، غالباً کسی یہ کوئی حیات ہیں ان کی غزل تھی. میں نے اس غزل کے آخری شعر کو مرکز قرار دے کر اپنا شکوہ تحریر کیا. اس شکوے کے 3 حصے ہیں، میں 2 حصے ٹی وی سے پیش کر چکا ہوں اور تیسرا حصہ جو ہے انشاءاللہ میں عنقریب پیش کروں گا. پہلے 2 حصے جو ہیں ان پہ میں نے حیات کی غزل پر اور ایک دوسری بھی غالباً انہی کی ہے، ان دونوں غزلوں کے ایک شعر جو آخری شعر ہے ان سے میں نے شکوہ تحریر کیا ہے. پہلا حصہ ہے بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی، اور دوسرا حصہ ہے کہ دوسرا حصہ جو میں نے تحریر کیا ہے وہ اس غزل پہ ہے کہ ہر گھڑی التجا نہیں ہوتی، صاف کہہ دو وفا نہیں ہوتی، حسن کو احتیاط لازم ہے، ہر نظر پارسا نہیں ہوتی، زندگی میں گناہ بھی ہوتے ہیں اور زندگی بے گناہ نہیں ہوتی. میں نے تیسرا حصہ جو لکھا ہے وہ اس کا جو موضوع بحث ہے وہ بھی آپ کے آگے پیش کر دوں کہ میں بندہ ہوں تیرا تو خود سوچ لے، کیا جنت تیری مجھ سے خالی رہے گی. اس پہ میں تیسرا حصہ ترتیب دے رہا ہوں. باہر کیف میں شکوہ آپ کے آگے پیش کروں اور اس کے بعد میں سلیمی صاحب کی فرمائش یہ تھی کہ کوئی ایسا مضمون یا ایسا کلام پیش کیا جائے جو ابھی تک ٹی وی پہ نہیں آیا. لہذا اس کے فوراً بعد کیونکہ شکوہ پڑھے بغیر تو مجھے تسکین نہیں ہوگی اور پھر اس کے بعد میں آپ کی فرمائش پوری کر دیتا ہوں. سماعت فرمائیے بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہیں. اس میں سلیم بھائی وہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو نہ ریکارڈ میں آئی اور نہ کبھی آپ نے پہلے سنی. یہ شکوہ بھی پڑھ رہا ہوں تو اس کو بھی نئے اور اچھوتے انداز میں پڑھوں گا. اس سے پہلے میں نے ریکارڈ میں نہیں پڑھا. اقبال کے شکوے کا تعلق ہے مسلمان اور خدا کا تخاطب. میں نے اپنے شکوے کا مرکز رکھا ہے انسان اور خدا. علامہ نے مسدس کی شکل میں اور میں نے غزل کو مرکز قرار دے کر اس پر بحث کی ہے. باہر کے انداز دونوں کا شکوے کا ہے. علامہ کا شکوہ آپ نے پڑھا ہے، اس کا جواب ہی نہیں. یہ میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے علامہ کی نظر میں یہ بات کہی ہے. سماعت فرمائیں. بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی.
شد خراب عشق آمد دین و دنیا کامیاب شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت حائمہ کہ عشق آسان مدول ولے استاد مشکل میاں نے عاشق و معشوق رمزیز کرام کاتبین ہم خبر نیز کہتے ہیں اس نام کے گزرے تھے ایک بزرگ کہتے ہیں اس نام کے گزرے تھے ایک بزرگ ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلے کے ہیں مطلب عشق کا دستور نرالا دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اقبال عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے اور عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ ظاہر نہ حکیم آج تفصیل پیش کرو یہ عقل کہتی ہے کہ پیشیر و شکر عقل کہتی ہے کہ پیشیر و شکر عشق کہتا ہے کہ خون جگر عقل کہتی ہے کہ مالا مال ہو عشق کہتا ہے کہ پائے مال ہو عقل کہتی ہے تخت شاہانہ ملے یہ عشق کہتا ہے کہ ویرانہ ملے یہ عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو عشق لے جاتا ہے کوئے یار تو یہ جب کہتے تھے کہ جب آدم ملا تھے عشق کی وعدہ ہوا جاتا ہے عشق کی وعدہ کسی کی کھال کھچوائی کسی کو سولی دلوائی عشق کی وعدہ اور اگر سچی بات پوچھتے ہیں تو وہ کہہ دیتا ہوں کہ انہیں اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا ورنہ عشق کی وعدہ میں نے ابھی ایک بات کہی کہ عشق معصوم ہے یہ سب حسن کی کار فرمائیاں ہیں اس کی دلیل سن لیں عشق معصوم ہے بدنام ہوا جاتا ہے یہ عشق معصوم ہے بدنام ہوا جاتا ہے کیونکہ میں جان چکا حسن کی منزل ہے تجارت ارے میں جان چکا حسن کی منزل ہے تجارت نہ تم سے شکایت نہ رقیبوں کا گلہ ہے میں جان چکا حسن کی منزل ہے تجارت نہ تم سے شکایت نہ رقیبوں کا گلہ ہے لے ڈوبا فقط حسن ہی یوسف کو وگرنا منڈی میں کہیں آ کے پیمبر بھی بکا ہے عشق کی بات
کرتے ہیں بڑھ گئی بات انکار کرنا برا ہے، وہ کہتے تھے اقرار کرنا برا ہے. بڑھ گئی وہ پردے کے پیچھے میں پردے کے آگے نہ وہ آئے آگے نہ میں جاؤں پیچھے. بڑھ گئی بات واردات کچھ بھی نہ تھی، بڑھ گئی بات کچھ بھی نہ تھی. دوسرا شعر سماعت فرمائیے. کل سے پیدا کیا زمانے کو، کل سے پیدا کیا زمانے کو، ورنہ یہ کائنات توجہ رہے، ورنہ یہ کائنات کچھ بھی نہ تھی. ہوئی لفظ کل سے یہ مخلوق کل، ورنہ یہ کائنات کچھ بھی نہ تھی. پہنچے وہ بلندیوں پر اپنے کمال سے، بلغ العلا بکمال ہی. دور کیا اندھیرے کو اپنے جمال سے، شفق بجال جمال ہی. سب سے بہتر ہے خصلت ان کی، حسنت جمیل خصال ہی. درود ان کی آل پر صلو علیہ وآلہ. بیروز بستان رحمتوں یعنی خوشنما بڑھتی تھی ذات مصطفیٰ بلغ العلا بکمال ہی. اور بلبلیں بھی چار پھولے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو کا شفق بجال جمال ہی. اور تم یعنی شوق میں ڈالے ہوئے سر شوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں اپنے زمینوں مثالیں ہی. دلیوں کی سن کے کہتے ہیں سب لاکھ شکر رہے لازمی اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. تیری ذات پاک مصطفیٰ تیرا حسن دل سے ہے چلبلا، نہ تو بہ کے ذات میں چھٹ سکا، نہ صفت میں آ کے آیا ہوا. بولے رنگ منہ کے اسم کا، بولے نیو صورت دل اڑا. تیری لامکان بندی ہوا، تو احد ہوا بلغ العلا بکمال ہی. مجھے یہ بتا فلک کون تو بنا ہے شام سے کیوں ہے. میری چال میں بھی ہے بات پر ذرا اور کن یہ زمین بھی کہتی ہے جانے من. تیرے گھر جو آئے شہید من تو سنا دے ان کو یہی سخن بلغ العلا بکمال ہی. شب وصل سے باخبر وہ محو خواب جو وہ قمر، انہیں جبرائیل وہ دورے پر وہ براق لائے زمین پر. اسے چھوڑ کر وہ قریب کر گئے خواب گاہ میں جھکائے پر. مجھے نیند پہ شہر بشر کہا یوں فرشتے نے جھوم کر بلغ العلا بکمال ہی. وہ جب کہ داخل لامکا نظر آیا خالق کل فقا. ہوا وصل صورت میں جسوجا یہ مثال ٹھیک نہیں یہاں کہ جس کو جامع دوئی یہاں نہ دوئی یہاں نہ کوئی وہاں. یہ لا شریک لہو کی ہم حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمال ہی. مولا علی مشکل کشا کا شفق جار جمال ہی. حسنین جان فاطمہ اپنے زمین مثال ہی. سرور محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. اس گھڑی کہتے محمد قل هو اللہ احد، سن کے فرماتے علی کا شان اللہ الصمد. لم یلد کہتے حسن، کہتے ولم یولد حسین، تو فرقی فاطمہ ولم یکن لہ کفوا احد. وہی لفظ کل سے یہ مخلوق کل، بیان احمد سے سب راز کل. محمد گلت تو علی بل گل، بس فاطمہ اندر ہوئے گل. عیسیش برآمد حسین و حسن، معطر شدت میں زمین و زمن. بیدم یہی تو پاس ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، ورنہ یہ کائنات
اللہ یہ کائنات کچھ بھی نہ تھی حضرات. میں اپنے کلام کا آغاز کر رہا ہوں. شکوہ سماعت فرمائیے 30 کا شعر. اے گناہوں کے جانچنے والے اے گناہوں کے جانچنے والے ارے بخش دیتا تو بات سنیے. بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی. اے اللہ وہ کون ہے وہ کون ہے جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت. اے اللہ وہ کون ہے جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت. ہمیں گناہ بھی کرنے کو زندگی کم ہے. بخش دیتا نہیں صاحب. اگر دعویٰ آ جائے اور دلیل نہ ہو تو دعویٰ ناسخ نہیں منسوخ ہوتا ہے. یہ شعر اگر اس کی دلیل نہ دوں تو منسوخ ہو جائے گا. لہذا یہ شعر پھر پڑھتا ہوں اور اب آپ اس کی دلیل سنیے. اے اللہ وہ کون ہے وہ کون ہے جنہیں توبہ کی مل گئی وہ کون ہے جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت. ہمیں گناہ بھی کرنے کو زندگی کم ہے. کیوں ہم پیدا ہوئے اذان ہوئی اور جب مرے ہوئی نماز. اتنی سی دیر کا تو حساب لیتا ہے. بس دیتا تو
یوں نہیں، آج سچی بات سن لیں کہ بہانہ ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت مولا، بہانہ ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت مولا، بڑی خطا ہے جو بندہ کوئی خطا نہ کرے، بخش دیتا مولا۔ سنیے ایک گنا، ارے وہ بھی نوجوانی کا، ایک گنا بس ایک گنا وہ بھی نوجوانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، ایک گنا ایک گنا ایک گنا وہ بھی نوجوانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، پر جو تیرا اعتبار کرتے ہیں حشر تک انتظار کرتے ہیں، اے اللہ یہ رند اتنے گناہ نہیں کرتے جتنے پرہیزگار کرتے ہیں، بخش دے مولا۔ کہے جا رہا ہوں اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ ایسے شعر کم ہوئے ہیں۔ اس موضوع پر یہ شعر سن لیجئے، شاید یاد رہے، بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی۔ شعر ملاحظہ ہو، منکر رحمت خدا رہنا، منکر رحمت خدا رہنا، اے کفر ہے اتنا پارسا رہنا، بخش دیتا مولا۔ گناہ کرتا ہوں، بخش دے کر مولا۔ انسان جب سے عالم شعور میں آیا آج تک اس کائنات میں جتنے بھی فلسوف آئے، کسی مذہب کے ہوں کسی ملت کے ہوں، سب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کائنات میں جب تک کسی شے کی ضد نہ ہو اس کی معرفت نہیں ہوتی۔ دن کو تب دن کہا جب رات تھی، گرم کو تب گرم کہا جب سرد تھا، سفید کو تب سفید کہا جب سیاہ تھا، اچھے کو تب اچھا کہا جب برا تھا، اجالے کو تب اجالا کہا جب تاریکی تھی۔ جب تک ایک شے کی ضد نہ ہو کبھی اس شے کی معرفت نہیں ہوتی۔ اسی اصول کو مرکز قرار دیتا ہوں اور شعر سنیے کہ اے اللہ ہم نے گناہ کیے تو نمایاں ہوا کرم، ہم نے گناہ کیے تو نمایاں ہوا کرم، اور ہم بے گناہ ہوتے تو کہتا کریم کون۔ ہم نے گناہ کیے تو نمایاں ہوا کرم، ہم بے گناہ ہوتے تو کہتا کریم کون۔ تو پھر ایک بات کہہ دوں، فرشتے پوچھیں گے محشر میں پاک بازوں سے گناہ کیوں نہ کیے، کیا خدا رحیم نہ تھا، بخش دے مولا۔
کہ یہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ان کا تعلق فلسفے سے تھا، منطق سے تھا، حقیقت سے نہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں، حقیقت کیا ہے؟ موت آئے گی، ہم قبر میں جائیں گے، وہاں فرشتے آئیں گے، ہم سب حساب دیں گے، یہ حقیقت ہے۔ میں نے جو کچھ پڑھا یہ مذاق تھا، یہ فلسفہ تھا۔ آئیے اب حقیقت سے بحث کروں، یعنی جب میں قبر میں جاؤں گا اور میری قبر میں فرشتے آئیں گے، میں کیسے حساب دوں گا؟ سماعت فرمائیے۔ میں یوں ہی ابھی بات میرے دماغ میں آ گئی، سن لیں کہ مرنے کی بات تو بعد میں ہوگی، پہلے تو مجھے اپنے مرنے پر ہی اعتراف ہے۔ یعنی میں یہ تو نہیں کہ موت سے انکار کرتا ہوں، لیکن میں موت مانتا بھی ہوں، مگر کس انداز سے اور کس دلیل سے مانتا ہوں یہ سنیے۔ یہ تو بات میں بعد میں کروں گا کہ قبر میں حساب کیسے دوں گا، پہلے آپ یہ سنیے کہ میں موت اپنی چاہتا ہوں لیکن کس انداز سے، یہ سنیے۔ اے اللہ، پہلے تو عناصر کو بسط شوق ملایا، ٹھیک، جنت میں اسی خاک کا پھر پتلا بنایا، یہ بھی ٹھیک، اور سارے فرشتوں کو تھا یہ حکم سنایا، یہ بھی درست۔ تم حکم کی میرے سبھی تعمیل کرو گے، جس وقت میں روح پھونکوں گا تم سجدہ کرو گے، یہ بھی درست، یہ بھی بات میں مانتا ہوں۔ پھر سنیں اس چیز کو، توجہ رہے۔ تم حکم کی میرے سبھی تعمیل کرو گے، تم حکم کی میرے سبھی تعمیل کرو گے، جس وقت میں روح پھونکوں گا تم سجدہ کرو گے، حکم دے دیا۔ لیکن جس وقت میں روح پھونکوں گا تم سجدہ کرو گے، اور سارے فرشتوں کو تھا یہ حکم سنایا، تم حکم کی میرے سبھی تعمیل کرو گے، جس وقت میں روح پھونکوں گا، جس وقت میں روح پھونکوں گا تم سجدہ کرو گے، تم سجدہ کرو گے۔ ایک نقطہ مگر میری سمجھ میں نہیں آیا، سنتا ہوں دم نظر عجب ہوگا تماشا، ایک نقطہ مگر میری سمجھ میں نہیں آیا، سنتا ہوں دم نظر عجب ہوگا تماشا، روح کھینچنے کے واسطے آئے گا فرشتہ، سنتا ہوں دم نظر عجب ہوگا تماشا، روح کھینچنے کے واسطے آئے گا فرشتہ، روح تم نے امانت مجھے دی ہے میرے مولا، روح تم نے امانت مجھے دی ہے میرے مولا، تو آئے تو روح شوق سے میں نظر کروں گا ہاتھوں سے فرشتے کے، میں ہرگز نہ بنوں گا، بخش دے۔ یہ مجاز تھا، حقیقت سنیے، حق سے بحث کروں۔ جب جاؤں گا میں قبر میں، فرشتے آئیں گے پوچھیں گے من ربو کا من دینوں کا، من ربو کا من دینوں کا، من ربو کا من دینوں کا، تو کہہ دوں گا میں اے اللہ ان تیرے فرشتوں کو حساب تو دے دوں، مگر تو بھی سوچ لے کہ گناہ اعمال میرا حد سے سیدھا ہے، لیکن میرے معبود فرشتے نے لکھا ہے، گناہ اعمال میرا حد سے کیا ہے، لیکن میرے معبود فرشتے نے لکھا ہے، تو دانا و بینا، تجھے ہر شے کا پتہ ہے، یہ روز ازل مجھ سے خلافت پہ خفا ہے، اس کی تحریر پہ دوزخ کی اجازت کیسی، بخش دے ورنہ میں کہہ دوں گا خلافت کیسی، بخش دے باتیں فرشتگان الہیہ کی ہیں، میں ابن آدم ہوں،
جنت سے نکالا ہوا انسان ہوں، آداب ربانی کو جانتا ہوں، رموز خداوندی سے آشنا ہوں، اشرف المخلوقات ہوں۔ اگر میری بحث، اگر میرا مناظرہ، اگر میرا مکالمہ فرشتوں تک رہتا تو شاید یہ بات کامیاب تھی، لیکن نہیں، بحث آگے بڑھتی ہے۔ خدا سمیع بھی ہے، بصیر بھی۔ میں نے جو فعل جہاں کیا اس نے دیکھا، جو کچھ کہا اس نے سنا۔ اگر قیامت میں اس نے کہہ دیا قبر میں عظمت آدم نامہ یا اعمال پہ عظمت خلافت، تو تو نے جو کچھ جہاں کیا، میں نے دیکھا، جو کچھ کہا میں نے سنا، آ مجھے حساب دے۔ سواب فرمائیے اپنے خدا کو کیسے حساب دوں گا کہ تو اللہ میزان بلائے گا درست، اور میں بندہ یہ بھی درست، تو معبود یہ بھی درست، میں عبد یہ بھی درست، تو کریم یہ بھی درست، میں گناہگار یہ بھی درست۔ پھر سنیں، تو اللہ درست، اور میں بندہ یہ بھی درست، تو معبود یہ بھی درست، میں عبد یہ بھی درست، تو کریم یہ بھی درست، میں گناہگار یہ بھی درست۔ اے اللہ اب حساب لینا ہے، حساب لے لے، میں گناہ لاؤں تو کرم لا، میرے گناہ زیادہ ہو جہنم دے دے، اور تیرا کرم زیادہ ہو جنت دے دے، بس یہ بات نہیں۔ صفات اسماء خدا کو جب میں نے پڑھا تو خدا خالی کریم، رحیم، ستار، غفار، رؤوف، رزاق، رحمانی نہیں، وہ قہار بھی تھا اور جبار بھی ہے۔ اگر قیامت میں اس نے فرما دیا آج میں قہر کروں گا، آج میں جبر کروں گا، ایک پلڑے میں تیرے گناہ اور دوسرے میں اپنا قہر رکھوں گا، سماعت فرمائیے تو کیسے حساب دوں گا؟ دلیل مراد کہ اے اللہ تو نے حساب لے کے دی جنت، تو پھر یہ بدلہ ہوگا۔ تم نے حساب لے کے دی جنت، تو پھر یہ بدلہ ہوا، مزہ تو تب ہے کہ بخشے حساب سے پہلے بخش دے۔ مرضی کے مالک ہیں، جی میں آیا بخش دیں، جی میں آیا نہ بخشیں۔ اگر اتنا عرض کرنے پہ بھی نہ بخشا تو پھر کیا کہوں گا کہ محشر میں تیری شان نظر آئے گی، دنیا یہ پریشان نظر آئے گی۔ اے اللہ بخشے گا نظر ہم سے گناہ گاروں کو، ارے جنت تیری ویران نظر آئے گی، بخشے گا۔ باتیں بحث کی ہیں، اور اب وہ شعر سن لیں جس کو لکھتے وقت میرے دل میں یقین پیدا ہو گیا، اور جب قلب انسانی یقین کی منزل پر آ جائے تو پھر کیا بات ہوتی ہے وہ سن لیں۔ کہ اے اللہ ہم آدم کی ہے اولاد، سنائے داوری محشر، ہم آدم کی ہے اولاد، سنائے داوری محشر، جنت 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 تو ہمیں باپ کے ورثے میں ملے گی، بخش دیتا یہ اب آپ کی وہ فرمائش پوری کر دیتا ہوں، آپ سن لیں۔